وقت کی قلت بھی ہے، اذان کا ٹائم بھی قریب ہے، تو مختصراً طریقۂ ذکر ہی عرض کیا جائے گا۔ جو احباب پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو وہ ضرور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یا خواتین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد، یہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا بنیادی مقصد ہے۔ تو آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جو پہلے ذکر سیکھ چکے ہیں اور جو پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ان کو واضح کیا جاتا ہے کہ ذکر قلبی کس طرح ہوتا ہے۔ بائیں جانب انسان کا پسلو کی طرف یہاں پر دل واقع ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے یاد اور اس کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے۔ بڑا آسان اور سہل طریقہ ہے، اس میں کوئی محنت نہیں ہے، صرف توجہ اور خیال کی بات ہے۔ یہ بھی توجہ اور خیال کی حفاظت بلکہ کہا جائے، توجہ اور خیال کی حفاظت۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہوتا ہے، اس کو پیسے سے بھی آپ تول نہیں سکتے۔ ایک گھنٹہ یا ایک دن تو بہت بڑی بات ہے، ایک منٹ یا ایک سیکنڈ اس کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں اگر بفرض محال کوئی لاکھ کروڑ اور ارب روپے خرچ کرے، یا فرض کر لیں کہ سکندر کی طرح پوری دنیا کا بھی حکمران بن جائے اور ساری دولت قربان کرنا چاہے، اور گزرا ہوا ایک سیکنڈ یا ایک منٹ وہ واپس لینے کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد اس کا ایک منٹ، ایک سیکنڈ اس کو واپس مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے اور ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اور جب ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے تو اس وجہ سے آج ہم بے وقت ہیں، بے قیمت ہیں۔ وقت ہماری قدر نہیں کرتا۔ جب ہم وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت ہماری قدر نہیں کرتا۔ ذلت اور رسوائی سے جس طرح ہم آج دو چار ہیں، کسی سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ اگر ہم ڈینگے ماریں، وہ آپ کی مرضی ہے یا میری مرضی ہے، جو بھی کرنا چاہے، لیکن اس طرح کبھی بھی ہماری بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جو ڈینگے مارے گا تو وہ اپنے عیب کو ہنر سمجھے گا، اپنی جہالت کو فضیلت سمجھے گا، تو وہ خاک اپنے اندر تبدیلی لا سکے گا۔ وہ کہتے ہیں ہارون رشید بنو عباس کا مشہور خلیفہ گزرا ہے، اس کی چھوٹی سی مثال آج ہم پر صادق آتی ہے۔ اس کا ایک خادم تھا حبشی، جو محلات کے بیت الخلاء کو صاف کرتا تھا۔ تو جب ہارون رشید کی وفات ہو گئی تو ان کے دو بیٹے تھے، مجھے ناموں میں اشتباہ ہو رہا ہے، تاریخ کی بات ہے، ایک امین تھا، ایک مامون تھا۔ شاید پہلے امین آیا تھا، پھر مامون نے اس کو معزول کر دیا تھا، پھر وہ خود بیٹھ گیا، جس طرح بادشاہتوں میں ہوتا ہے۔ تو اس بیت الخلاء صاف کرنے والے شخص نے کیا تبصرہ کیا تھا؟ وہ حبشی آدمی تھا، وہ خدمت کرتا تھا، اور خدمت بھی کیا تھی، تو وہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو شاید کوئی دانشور یا عقل مند سمجھ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی جس دن مامون نے امین کو معزول کیا ہے اور خود تخت پر بیٹھ گیا ہے تو میری نظر میں اس کی وقت ختم ہو گئی ہے۔ یہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے۔ تو کسی نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ اس انفن فی الماء و استن فی السماء، اس کے اس تبصرے پر، اور عربی میں میں نے بول دیا ہے، ترجمہ اردو میں کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ اس نے کہا تھا یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کی اپنی ناک تو زمین سے لگتی ہے اور چوتڑ اس کے آسمان پر ہے۔ تو اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکے گی، پھر ہماری ڈینگیں بھی اسی طرح ہوں گی جو ابھی میں نے بات کہی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ذکر میں وقت صرف ہو جائے تو وہ کارآمد ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو لمحہ صرف ہو جائے وہ کارآمد ہوتا ہے اور کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں کام اور کاج کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے غافل نہ ہو. تو وہ ذکر کیسے ہوتا ہے؟ دل میں توجہ رکھنا ہے کہ دل آپ کا آج مراقبہ ضروری کرنا تھا، لیکن شاید میں ہی لیٹ ہو گیا ہوں آنے میں، اس وجہ سے آج نہیں ہو سکے گا، جس کے لیے اچھا نہیں محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک محفل جو ہوتی ہے شام کی، اس کا ایک یہ لازمی حصہ ہے. تو طریقہ ذکر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کس طرح کیا جائے کہ بائیں جانب دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ دل آپ کا ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ہے، یہ قلبی ہے، یہ سری ہے، یہ توجہ سے ہوگا. حفاظت سے بات نکلی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی وقت کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ ہی بتائیں. جس دولت سے آپ کا وقت قیمتی ہے، اس دولت کی آپ کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں. اور جو وقت ہے اس کی ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ تو سلسلہ نقش بندیہ کے 7 شرائط ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین شرط وہ یہ ہے کہ اپنے ایک ایک سانس کی حفاظت کرنا.